نماز کی کچھ شرطیں ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے کئی چیزیں واجب ہیں۔ اگر وضو نہ ہو تو وضو کرے، نہانے کی ضرورت ہو تو غسل کرے، بدن پر یا کپڑے پر کوئی نجاست لگی ہو تو اس کو پاک کر لے، جس جگہ نماز پڑھتی ہو وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ منہ اور دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پیروں کے سوا سر سے پیر تک سارا بدن اچھی طرح سے کور کریں۔ قبلے کی طرف منہ کریں، جس طرف کو نماز پڑھنا چاہتی ہے اس کی نیت یعنی دل سے ارادہ کر لیں اور وقت آنے کے بعد نماز پڑھیں۔ یہ ساری چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں۔ اگر اس میں سے ایک چیز بھی چھوڑ جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر باریک دوپٹہ، جالی دار دوپٹہ لے کر نماز پڑھی تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر نماز پڑھتے وقت چوتھائی پنڈلی یا چوتھائی ران یا چوتھائی بازو کھل گیا اور اتنی دیر کھلا رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں تو نماز ٹوٹ گئی، پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اگر اتنی دیر نہیں لگی بلکہ کھلتے ہی آپ نے فوراً کور کر لیا تو نماز درست ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بدن کا ڈھانکنا واجب ہے اس میں سے اگر چوتھائی حصہ کھل گیا تو نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ ایک کان کا چوتھائی یا چوتھائی سر یا چوتھائی بال، چوتھائی پیٹ وغیرہ، تو ان سب کے کھلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر کپڑے کے اوپر بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے لیکن پانی کہیں نہیں مل رہا تو اس صورت میں نجاست کے ساتھ نماز پڑھ لے، نماز کو نہ چھوڑے۔ اگر پانی نہیں مل رہا کہیں پر بھی تو ظہر کی نماز پڑھی، لیکن جب پڑھ لی تو معلوم ہوا کہ جس وقت نماز پڑھی تھی اس وقت تو ظہر کا وقت ہی نہیں رہا تھا بلکہ عصر کا وقت ہو گیا تھا، تو اب قضا پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ وہی نماز جو پڑھی ہے وہ قضا میں آ جائے گی اور ایسا سمجھیں گے گویا اس نے قضا پڑھی ہے۔ اور اگر وقت آ جانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ سے اس کو لوٹانی پڑے گی۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دل میں جب اتنا سوچ لیں کہ میں آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتی ہوں، اگر سنت پڑھتی ہوں تو یہ سوچ لیں کہ ظہر کی سنت پڑھ رہی ہوں، بس اتنا خیال کریں کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں تو نماز ہو جائے گی۔ جو لوگ لمبی چوڑی نیتیں کرتے ہیں ان کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر زبان سے نیت کہنا چاہیں تو اتنا کہہ لینا کافی ہے کہ نیت کرتی ہوں میں آج کے ظہر کے فرض کی، اللہ اکبر، یا یوں کہہ لیں نیت کرتی ہوں ظہر کی سنتوں کی، اللہ اکبر، اور 4 رکعت نماز وقت ظہر میرا منہ جو ہے وہ کعبہ شریف کے سامنے، یہ سارا کہنا ضروری نہیں ہوتا، چاہے کہیں یا نہ کہیں، بس دل کا ارادہ ہی نیت ہوتا ہے۔ اگر دل میں تو خیال ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتی ہوں لیکن ظہر کی جگہ نماز زبان سے عصر کا وقت نکل گیا تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ بھولے سے 4 رکعت کی جگہ 6 رکعت یا 3 زبان سے نکل جائے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر کئی نمازیں قضا ہو گئی ہوں اور قضا پڑھنے کا ارادہ کیا تو وقت مقررہ کر کے نیت کرے، یعنی یوں نیت کرے کہ میں فجر کے فرض پڑھ رہی ہوں۔ اگر ظہر کی قضا پڑھنا ہو تو یوں نیت کرے کہ ظہر کے فرض کی قضا پڑھ رہی ہوں۔ اس طرح جس وقت کی قضا پڑھنا ہو خاص اسی کی نیت کرنی چاہیے۔ اگر فقط نیت کر لی کہ میں نماز قضا پڑھ رہی ہوں اور خاص اس وقت کی نیت نہیں کی تو قضا صحیح نہیں ہوگی، پھر سے کرنی پڑے گی۔ اگر کئی دن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو دن تاریخ بھی مقرر کر کے نیت کرنا چاہیے، جیسے کسی کی ہفتے کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی 4 دن کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو اب فقط اتنی نیت کرنا کہ میں فجر کی نماز پڑھتی ہوں درست نہیں ہے، بلکہ یوں نیت کرے کہ میں ہفتے کی فجر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر ظہر کی پڑھتے وقت کہ ہفتے کی ظہر کی پڑھ رہی ہوں، پھر اتوار کی ظہر کی پڑھ رہی ہوں، اس طرح کہتی جائیں اور نمازیں پڑھتی جائیں، قضا ہو جائے گی۔ اگر اتوار کی فجر کی قضا پڑھ رہی ہوں اور پڑھی کوئی اور تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اگر کئی مہینے یا کئی سال کی نمازیں قضا ہو جائیں تو مہینے اور سال کا نام لے لیں۔ اگر کہیں کہ فلاں سال کے فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کی میں فجر کی قضا پڑھ رہی ہوں تو اگر بے نیت قضا پڑھے، مطلب نیت نہیں کی اور نام نہیں لیا اور اس طرح نیت کر کے قضا پڑے گی تو یہ صحیح نہیں ہوگی۔ بالفرض اگر کسی کو دن یاد نہیں ہے، تاریخ یاد نہیں ہے، مہینہ یاد نہیں ہے، سال یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے تو وہ یوں نیت کرے کہ میں فجر کی میری نمازیں جتنی بھی قضا ہوئی ہیں نا ان سب نمازوں میں سے جو سب سے پہلی میری قضا ہے نا وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ اسی طرح سے کہے کہ جتنی بھی میری ظہر کی زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں نا تو ان ظہر کی نمازوں میں سب سے پہلی جو میری ظہر کی ہے وہ میں قضا پڑھ رہی ہوں۔
اس طرح سے نیت کرتی جائیں اور پڑھتی جائیں. جب آپ کا دل گواہی دینے لگ جائے کہ آپ نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، آپ کے مطلب ظہر کی ساری قضائیں ادا ہو گئی ہیں یا فجر کی ساری قضائیں ادا ہو گئی ہیں، تو آپ پڑھنا چھوڑ دیں. اور اگر سنت اور نفل اور تراویح کی نماز میں قضا پڑھنی ہو تو فقط اتنا کہہ لینا، کر لینا کافی ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں، سنت ہونے اور نفل ہونے کی کچھ نیت نہیں کی تو بھی درست ہے. مگر سنت تراویح کی نیت کر لینا چاہیے. اس میں احتیاط جو ہے وہ اچھی ہے کہ مینشن ہو جائے جی تراویح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ تراویح بھی سنت موقدہ میں شامل ہے. تو ہمیں کیا پتہ چلے گا ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں یا تراویح پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے تراویح جب پڑھنی ہو تو اس تراویح کا نام